صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پیار سے پڑھیے الصلاۃ یا سیدی یا حبیب اللہ، اور بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. بلند و برتر و بالا ہے بارگاہ علی، بلند و برتر و بالا ہے بارگاہ علی، وہ خوش نصیب ہے جس پہ ہوئی نگاہ علی، وہ خوش نصیب ہے جس پہ ہوئی نگاہ علی. ہزاروں دل ہوں فدا اس کی عرف بختی پر، ہزاروں دل ہوں فدا اس کی عرف بختی پر، وہ دل کے جسم ہے حب نبی و چاہے علی، وہ دل کے جسم ہے حب نبی و چاہے علی. رسول پاک کو آخر رلا دیا اس نے، رسول پاک کو آخر رلا دیا اس نے، بوقت ضرب جو نکلی تھی لب سے آہ علی، بوقت ضرب جو نکلی تھی لب سے آہ علی. اور حسن حسین کی اس پر نگاہ رہتی ہے، حسن حسین کی اس پر نگاہ رہتی ہے. زہ نصیب جو ہوتا ہے خیر خواہ علی، زہ نصیب جو ہوتا ہے خیر خواہ علی. اور خدا رسول کے زیر کرم وہ رہتا ہے، خدا رسول کے زیر کرم وہ رہتا ہے. تو فعل زہرا ملی ہو جسے پناہ علی، تو فعل زہرا ملی ہو جسے پناہ علی. اور ولی و غوث و قلندر اسی پہ چلتے ہیں، ولی و غوث و قلندر اسی پہ چلتے ہیں. عطائے خلد کی ضامن ہے آپ راہ علی. مقتہ عباس و کمبر و میسم جہاں کے طالب ہیں، عباس و کمبر و میسم جہاں کے طالب ہیں. بلند پایا ہے سید وہ درس گاہ علی. انتہائی عزت و تکریم شرف و مجد کے لائق جگر گوشہ غوث الورا زینت آل رسول حضرت پیر طریقت مجاہد اسلام مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، امیر جماعت اہل سنت پاکستان شمالی و وفاقی علاقہ جات. فخر السعادات حضرت صاحبزادہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب کاظمی المشہدی زیدہ مجدہ. فاضل و جماع حضرت علامہ سید شجاعت حسین شاہ کاظمی صاحب. گرامی منزلت حضرت علامہ حافظ طاہر محمود سلطانی صاحب میزبان محفل، اور حضرت علامہ حافظ عبد الرحمن صاحب نقیب محفل، جناب ثاقب مغل صاحب، صاحبزادہ پیر سید ظاہر حسین شاہ صاحب، اور جملہ حضرات موڑا راجگان، چونترا راجگان، فدایان حیدر کرار، غلامان نبی مختار. آج کی یہ محفل ذکر مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محفل ہے. میں ابتدا میں ہی عرض کر دوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں صالحین کا ذکر ہو تو وہاں رحمتوں کو برسنے کی عادت پڑ جاتی ہے. سائیں عاشق صاحب بری امام سرکار کے بڑے منظور نظر اور ان کے بڑے مقبول خادم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے عشق میں فنا ہے. یہ جہاں ذکر ہوتا ہے صالحین کا
پاکوں کا، وہاں رحمت برستی ہے، یعنی جہاں مومنین کا ذکر ہو وہاں رحمت برستی ہے۔ اللہ ہی جانے جہاں تمام مومنین کے مولا کا ذکر ہو وہاں کتنی رحمتیں برستی ہوں گی، وہاں کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا، اور وہ ذکر رب کو کتنا قبول ہوتا ہوگا۔ حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ فرماتی ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادتن، کہ علی کا ذکر کرنا، علی کا ذکر کرنا، نام لینا، ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، اس پر بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذرا پیار سے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ چھوٹے بچوں کو اگر سائڈ پہ کر دیں، کچھ بڑے حضرات آگے آ جائیں تو تاکہ، اور موبائل بھی چھوٹے بچے، تو فرمایا کہ علی کا جہاں ذکر ہوتا ہے تو ذکر کرنے والوں کو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے اور پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے۔ حضرت مولا کائنات کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کے مولود کعبہ ہونے کا تذکرہ، اور یہ ایک دو کتابیں نہیں، اہل سنت کی معتمد، مستند اور معتبر تقریباً 70 کے قریب کتابوں میں یہ موجود ہے کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ اور ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ذکر علی کیا بھی خوشی سے جاتا ہے اور سنا بھی خوشی سے جاتا ہے، اس لیے کہ مولا کائنات کی محبت یہ مومن کی علامت ہے، یہ آل ایمان کی علامت ہے۔ ایک بات ہے نا، کسی کو میں بیان کروں، شاہ صاحب بیان کریں، کوئی عالم بیان کرے، کوئی اور محقق بیان کرے، مصنف بیان کرے، کوئی اور مناظر بیان کرے، کوئی مدرس بیان کرے، اس کی اپنی وقت ہے، مگر اس بات کو تاجدار کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کوئی منافق تجھ سے پیار نہیں کر سکتا اور کوئی مومن تیری محبت سے دور نہیں رہ سکتا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، ترمذی شریف ہے، جامع ترمذی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد، یعنی ہر ایک، اگر اس کی تشریح میں یہ کہوں کہ ہر ایک کی مجبوری ہے، ہر ایک کی مجبوری ہے، مومن تیرے بغیر رہ نہیں سکتا اور منافق تجھے برداشت نہیں کر سکتا، مومن تیرے بغیر رہ نہیں سکتا اور منافق تجھے بولے برداشت کر نہیں سکتا۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خانہ کعبہ کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا خانہ کعبہ کے اندر ہوا ہے، اور اسی لیے آل عشق و محبت ہمیشہ سے یہ راگ الاپتے آئے ہیں، یہ نغمہ سناتے آئے ہیں کہ کسیرا میسر نہ شد عیسیٰ، کسیرا میسر نہ شد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ یعنی علی مرتضیٰ کی پوری زندگی دیکھو، اللہ کے گھر سے شروع ہوتی ہے، اللہ کے گھر پر ختم ہوتی ہے۔ کعبہ اللہ کا گھر، ولادت خانہ کعبہ میں اور شہادت مسجد میں، یعنی اللہ کے ایک گھر سے شروع ہوتی ہے، دوسرے گھر میں ختم ہوتی ہے، یعنی کعبے میں ہے ولادت تو مسجد میں ہے شہادت، کعبے میں ہے ولادت تو مسجد میں ہے شہادت۔ مرقوم دو حرم میں حقائق علی کی ہے۔ علی کو سمجھنے کے لیے اللہ کے گھر سے نسبت رکھنا ضروری ہے، اللہ کے گھر سے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار ایمان قرار دیا ہے۔ اور یہ ترمذی کی یہ بھی روایت ہے،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں بھی، حضور کے زمانے میں بھی، ما کننا لنعرف المنافقین الا ببغضهم علیہ ونعرف المؤمنین الا بحبهم علیہ۔ فرمایا رسول اللہ کے زمانے میں بھی، حضور کے دور میں بھی، اب ظاہر ہے زمانہ بدلا ہے، پہچان نہیں بدلی۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، حضور کے زمانے میں بھی ہم کیا کرتے تھے؟ منافقوں کی پہچان حب علی سے کیا کرتے تھے۔ یعنی منافق اگر ہماری طرح بن کے اسی طرح پگڑی، اسی طرح داڑھی، اسی طرح جبہ کبہ پہن کے یا اسی انداز میں آ جاتے، آ کر یہ مسلمانوں میں گھس جاتے تو پتہ نہ چلتا یہ اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ فرمایا ہم علی کا نام لینا شروع کر دیتے، علی کا ذکر کرتے، علی کی محبت کا تذکرہ کرتے، علی کا ذکر کرتے۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں، گپ نہیں سنا رہا میں آپ کو۔ فرمایا علی کا ذکر کرتے، علی کی شان کا، مقام کا، ولایت کا، طہارت کا، امامت کا، سیادت کا، قیادت کا، ولایت کا، کرامت کا، شرف کا، مجد کا، اکرام کا، جمال کا، کمال کا، سخا کا، وفا کا، عطا کا، شوکت کا، عزت کا، عظمت کا، رفت کا، قدر کا، منزلت کا، سطوت کا، جاہ کا، شجاعت کا، عرفان کا، ایقان کا، وجدان کا، علی کے کردار کا، ذوالفقار کا، تلوار کا ذکر کرتے اور چہروں پر نظر رکھتے، چہروں پر نظر رکھتے۔ ما کننا لنعرف المنافقین الا ببغضهم علیہ ونعرف المؤمنین الا بحبهم علیہ۔ فرمایا تاجدار کائنات کے دور میں بھی، زمانے مصطفیٰ میں بھی ہم مومنوں کی پہچان حب علی سے کرتے تھے اور منافقوں کی پہچان بغض علی سے کرتے تھے۔ کیا معنی؟ فرمایا ہم ماتھے پہ صرف نشان نہ دیکھتے کہ ماتھوں پہ بعض اوقات سجدوں کے نشان بھی بڑے ہیں، شملے بھی پگڑیوں کے بڑے اونچے ہیں، زلفوں کو تیل بھی لگایا ہوا ہے، سرما بھی ڈالا ہوا ہے، ہو سکتا ہے مسواک بھی ساتھ لٹکائی ہو سکتا ہے مسواک بھی لٹائی ہو سکتا ہے عطر بھی لگایا ہوا ہو، سب کچھ ہے، مگر علی کا نام لیتے، علی کا ذکر کرتے، علی کا تذکرہ کرتے، علی کی شان کا، ولایت کا، امامت کا، طہارت کا، مقام و مرتبے کا ذکر کرتے، چہرے پر نظر رکھتے۔ اگر چہرے کی بتی کھول ہو جاتی، نہیں ذرا آپ جا کے بیٹھے تو پھر میں ذکر کروں۔ ویسے میں نے احتیاطاً میں شاہ صاحب کو ساتھ لایا تھا، میں نے کہا کوئی طبیعت میری کوئی ناساز ہے، تقریر وہ کر دیں گے، اگر آپ ذوق سے بولیں تو میرا مزاج بنے کوئی تقریر کروں میں آپ سے۔ نہیں یہ نہیں ہے، مولا علی کا نام ہو اور سارے ان کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہوں، پیار سے کہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مولا کائنات کا ذکر چھیڑا ہے، دیکھیں نا مولا کائنات کے اور غلاموں کی پوری فوج تشریف لائی ہے ماشاءاللہ۔ حضرت فخر السعادات صاحبزادہ پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب گیلانی تشریف لائے، صاحبزادہ پیر سید انجم شاہ صاحب بخاری تشریف لائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگرچہ وہ چہرہ لپیٹ کے آئے ہیں، عقیدتیں سمیٹ کے آئے ہیں، مگر او ویس بٹا آیا اساں یار پہچان لیا۔ کشتہ عشقی آل بیت، اور میں سمجھتا ہوں ان کا تعارف سب سے بڑا یہ ہے، گدائے دہلیز سیدہ زہرا بطول۔ حضرت علامہ مولانا مفتی میر اشتیاق احمد قادری صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے ہیں۔ میں پھر دونا چاہتا ہوں، فرمایا کہ علی مرتضیٰ کا ذکر کرتے، چہرے پر نظر رکھتے۔ اچھا ایک بات اور میں کہہ دوں، یہ پرانے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے سیانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ بلب ہے نا، ایک تو وہ بلب ہوتا تھا جس بلب میں اندر تارے نظر آتی تھی، یاد ہے وہ پرانا بلب؟ 60 واٹ والا ہوتا تھا، 100 واٹ والا ہوتا تھا، جس میں تارے نظر آتی تھی، اور کئی دفعہ فیوز ہوتا تھا، اس طرح روشنی میں کر کے دیکھتے تو تار ٹوٹی ہوئی ہو تو پتہ چل جاتا کہ یہ فیوز ہے۔ پھر انہوں نے بلب والوں نے کیا کہ انہوں نے دودھیا بلب نکالا، دودھیا یہ فلپس والا اس طرح کا نکالا، یہ دیکھیں اب یہ ہے، اس طرح دیکھیں تو اندر تار نظر ہی نہیں آتی، تار نظر نہیں آتی۔ اس کو چیک کرنے کے لیے پھر یہ فیوز ہے یا نہیں سوچ میں لگانا پڑتا ہے،
اگر روشن ہو جائے تو اس کا مطلب ٹھیک ہے، اگر روشن نہ ہو تو اس کا مطلب ہے جل گیا ہے۔ فرمایا اس طرح بھی منافق کو چیک کرنے کے لیے اس سوچ میں لگانا ہے، اور منافق کو چیک کرنے کے لیے ذکر علی کی سوچ میں لگانا ضروری ہے۔ اللہ ذکر علی کے سوچ میں لگائیں، ذکر علی حب علی کے سوچ میں لگائیں، اور ذکر علی کا بٹن آن کریں، پھر چہرے پر نظر رکھیں۔ اب یہ چہرے بتاتے ہیں ہر چیز، ضرور یہ دیکھیں نا، میں ایک ایک چہرہ دیکھ رہا ہوں، یہ مسکراہٹیں آ رہی ہیں، آنکھوں میں چمک آ رہی ہے، چہرے پہ یہ چہرے ایک ایک، یہ سلطانی صاحب کو دیکھیں، امیر صاحب کو دیکھیں، سارے چہرے بتاتے ہیں کہ علی مصطفیٰ، جس کے دل میں علی بستا ہے جی وہ ذکر علی سن کے ہنستا ہے۔ اس کا مطلب چہرہ روشن ہے تو مطلب کیا ہے؟ اندر ایمان کی شمع بھی روشن ہے۔ چہرہ گل ہو گیا، اس کا مطلب ہے اندر بھی چراغ گل ہو گیا، اور یہ سارا راز کھل گیا کہ اندر کیا کیفیت ہے۔ وہ فرمایا ہم علی کا ذکر کرتے اور علی کا ذکر کر کے چہرے پر نظر رکھتے، علی کے نام کا، شان کا، مقام کا، ولایت کا، امامت کا، طہارت کا، قیادت کا، سیادت کا، شرف کا، مجد کا، اکرام کا، تعظیم کا، تکریم کا، توقیر کا، منصب کا، ولایت کا، شجاعت کا، طہارت کا ذکر کرتے اور چہرے پر نظر رکھتے، چہرہ بجھ جاتا، اسے منافق سمجھتے، چہرہ کھل اٹھتا، اسے مصطفیٰ کا عاشق سمجھتے۔ اچھا یقین جانے یہ دانش صاحب سے پیچھے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی اسی جلسے میں آئے ہیں، یہ نہیں کہ یہاں تک نعرہ لگانا ہے اور پیچھے والوں نے کہا آپ اسی جلسے کا حصہ ہیں۔ تو علی کا نام کل بھی پہچان، آج بھی پہچان، کل بھی پہچان تھا۔ زمانہ بدلا، طریقہ نہیں بدلا، زمانہ بدلا، پیمانہ نہیں بدلا، زمانہ بدلا، پیمانہ نہیں بدلا۔ دور وہ ہو یا یہ ہو، جو بھی دور ہوتا ہے معاملہ قابل غور ہوتا ہے، جو علی سے چلے وہ بدبخت اندر کا چور ہوتا ہے۔ اور اہل ایمان کے محفلوں میں تو حب علی کا زور ہوتا ہے۔ فرمایا علی ایمان والوں کی پہچان ہے۔ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم ولی الباب، اس پر بات کروں گا، صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، تیرا رجب ہے، معاملہ عجب ہے، تیرا رجب ہے، معاملہ عجب ہے۔ ارے تیرا کا ذکر آئے، بعض چہروں پر 13 کے بجائے 12 بجے نظر آئے، یہ الگ الگ بات ہے۔ کوئی جل جاتے ہیں، کئیوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ پھر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ تعالی علیہ، ان کا تھوڑا سا ذکر خیر میں کر دوں۔ فاطمہ بنت اسد وہ پاکیزہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ یعنی دوسرا لفظ اگر میں کہوں کہ مجھے پیدا تو آمنہ نے کیا ہے، مجھے پالا فاطمہ بنت اسد نے، فاطمہ بنت اسد نے ہے۔ سرکار ان کے گھر رہے ہے تو ساری کائنات رسول اللہ کی ہے، مگر اس گھر کے مقدر پر بھی قربان جس کا انتخاب تاجدار کائنات نے کیا، جس کا انتخاب تاجدار کائنات نے کیا۔ اور پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر حضرت ایوب کے گھر کا انتخاب حضور مدینہ میں کریں تو وہ گھر قسمت والا، اور مکہ میں اگر رہنے کے لیے دار ابو طالب کا انتخاب کریں تو وہ بھی قسمت والا۔ اچھا پھر روکے عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دار ابو طالب میں حضرت ابو طالب کے گھر رہے۔ حضرت پیار سے بولیں، پیار سے بولیں، پیار سے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں ایمان کی اور عدم ایمان کی بات تو نہیں چھیڑتا، مگر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب کی خدمات کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ رسول اللہ کے دین کے ناصر ہیں، وہ نبی پاک کے پہرے دار ہیں، وہ رسول اللہ کے خدمت گار ہیں، اور جس نے
رسول اللہ کے لیے کعبے کی تولیت کو، کعبے کی سجادہ نشینی کو چھوڑ دیا۔ ارے لوگ اپنے 2 مرلے کے گھر کو نہیں چھوڑتے، چھوٹے سے عہدے کو نہیں چھوڑتے، اپنی کرسی کو نہیں چھوڑتے، تھوڑے سے اپنا عزت کا شرف کے کوئی مقام مل جائے اس کو نہیں چھوڑتے۔ ابو طالب آپ کی عظمت کو سلام ہو، مجھے کوئی کسی سے فتوی سے بازی سے ڈر نہیں ہے، آپ کی عظمت کو سلام ہو کہ آپ نے کعبے کی سجادہ نشینی کو توڑ دیا، مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ جو جتنا بڑے کا قربانی دیتا ہے نا اس کا اتنا بڑا احساس بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب اتنی بات سے ذرا عرض کر لینا کہ دیکھیں نا، جتنا بھی کوئی کہے ایمان عدم ایمان کی بات الگ ہے، اپنے اپنے لوگ ایک، مجھے پتہ ہے سارے کوئی ایمان کے قائل، کوئی عدم ایمان کے قائل، کوئی سکوت کے قائل ہیں، مگر حضرت ابو طالب کے محب رسول ہونے کا تو انکار کسی نے نہ کیا، حضور کی خدمتگار ہونے کا انکار تو کسی نے نہ کیا۔ بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ابو لہب اگر صرف بتیجا سمجھ کر انگلی کا اشارہ کرے تو اللہ اس کو بھی معروم نہ رکھے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور جس نے 42 سال رسول اللہ پر پیرا دیا ہے، کیا اللہ اس کو معروم کر دے گا؟ اور پھر آل سنت کی مستند کتابوں میں ہے، سرکار نے فرمایا للہ در ابی طالب لو کان حیا لکرت نہ ہو، سرکار نے فرمایا اللہ ابو طالب کا بھلا کرے۔ آپ در کا ترجمہ آپ نکال کر دکھائیں جی مجھے قاموس سے، میر صاحب پوچھنا چاہتا ہوں، بھلا کرے یہ دعا ہوتی ہے یا بد دعا ہوتی ہے؟ بولیے، پھر بولیں، بھلا کرے یہ بد دعا ہے یا دعا ہے؟ للہ در ابی طالب، اللہ ابو طالب کا بھلا کرے، ارے جس کا نبی بھلا چاہے۔ آپ بولیں گے تو میں 4 باتیں کروں گا۔ جی آپ بولیں، اللہ ابو طالب کا بھلا کرے، اور جس کا 1000 کوئی برا چاہے اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا جس کا نبی بھلا چاہے۔ للہ در ابی طالب لو کان حیا لکرت نہ ہو، فرمایا آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو میری شان کو، مقام کو، معجزے کو، عزت نبوت کو، شرف رسالت کو، میرے اس معجزے کو دیکھ کر، شان کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ میں 34 راجگان والوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شان محمد دیکھ کر، عظمت رسالت دیکھ کر، شان نبوت دیکھ کر کسی کافر کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، مومن کی آنکھیں ٹھنڈی ہوا کرتی۔ سب بولو زور سے، ایک دفعہ سارے بولو، ہاتھ چاہ کے بولو، کوئی نہیں ہوتا اینج کر کے، پیچھے والے بھی ہاتھ چاہو ایک دفعہ۔ ایک جملہ بڑے دھیمے سے انداز میں کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تاجدار گولڈا قبلہ عالم غوث زمان فاتح قادیاں امام المسلمین رئیس المجددین سیدنا پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو ختم نبوت پر پیرا دے اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بولو بولو بولو، جو ختم نبوت پر ایک دن پیرا دے، ایک لمحے پیرا دے، اس کی پشت پر تاجدار کائنات کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بس مجھے اتنا بتاؤ، ختم نبوت رسول اللہ کا، خاتم النبیین ہونا رسول اللہ کا وصف ہے، خاصہ ہے۔ بس میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ختم نبوت پر پیرا دے اس پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جو پوری زندگی خاتم النبیین پر پیرا دے،
جو پوری زندگی خاتم النبیین پر پہرا دے، کیا رسول اللہ اس کو معروم کر دیتے؟ میں پھر رک کے کہنا چاہتا ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ گھر ہے ہمارے. میں اکثر آج کل مجھے یاد آتے ہیں اور میں جان بوجھ کر ہر جگہ، اس دن بھی آپ تھے وہ جلسے میں جان بوجھ کر اس شخصیت کا میں ذکر کرتا ہوں، اور دنیا کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم پر سادات پر ان کے احسانات ہیں. ہم فراموش نہیں کیا ہم نے ان کو. زیغم اسلام، خطیب رزم و بزم، محافظ ناموس سیدہ زہرا بطول، حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سب بولو رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ ایک جملہ بولا کرتے تھے، شاہ صاحب کے تو چونکہ دوست ہیں، پوری زندگی تنظیمی والے سے بھی اکٹھے کام کیا، تو وہ جملہ بولا کرتے تھے، فرماتے کہ جو مرضی یا کہو، ابو طالب سے کفیل محمد ہونے کا اعزاز کوئی نہیں چھین سکتا. آپ نے اس پر غور نہیں کیا ہے، غور نہیں کیا. کفیل محمد ہونے کا، کفیل محمد ہونے کا اعزاز کوئی نہیں چھین سکتا. اچھا ایرانکی کی بات ہے، یہ روایات سب بیان کرتے ہیں کہ اکرمہ بن ابو جہل ایمان لایا. میں کسی کو فتووں کے تیر نہیں برساتا، مگر اپنے قوم کی اصلاح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. سمجھ آئیے. اکرمہ بن ابو جہل ایمان لایا. روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرما دیا، فرمایا اس کے سامنے اس کے باپ کا اس انداز میں ذکر نہ کرنا، ابو جہل کا اس انداز میں ذکر نہ کرنا. کیوں؟ کہ اس کو سن کر اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی. قطعی کافر، ابو جہل یقینی کافر، قطعی کافر، رسول کا دشمن، رسول اللہ سے نبرد آزما ہونے والا، جنگ و جدل کرنے والا، اسلام کا دشمن ابو جہل قطعی کافر ہے. مگر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ خیال رکھنا اکرمہ بن ابو جہل کے سامنے اس کا اس انداز میں ذکر نہ کرنا، کہیں اپنے باپ کا ایسے ذکر سن کے اس کا دل نہ دکھے. میں تمام ان بغض سے بھرے ہوئے اور فتنہ و شر سے لبریز اور تکبر اور رعونت اور استکبار اور تعلی سے بھری ہوئی کھوپڑیوں والے ملاؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اکرمہ کے سامنے ابو جہل کا اس انداز میں ذکر کرنے سے رسول اللہ نے منع کیا کہ اس کا دل دکھے گا، اس انداز سے ذکر نہ کرنا، تو بتاؤ کہ اگر جو سیمینار کر کے تم حضرت ابو طالب پر کفر کے فتوے لگا رہے ہو، کیا ساری آل محمد کا دل نہیں دکھتا؟ بولے. کیا علی مرتضیٰ کا دل نہیں دکھتا؟ کیا امام حسن کا دل نہیں دکھتا؟ کیا امام حسین کا دل نہیں دکھتا؟ علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا تفسیر روح المعانی میں، اگر کوئی قائل نہیں بھی ہے ان کے ایمان کا، مگر علویوں کے سامنے، ان کی آل کے سامنے ان کا ہلکے الفاظ میں ذکر نہ کرے. کیوں؟ اس سے ان کا دل دکھتا ہے. فرمایا جس سے آل محمد کا دل دکھتا ہے، سمجھ لو وہ رسول اللہ کے طبیعت پہ بھی گراں گزرتی ہے. یہ خیال رکھیں اس چیز کا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، پھر میں آنا چاہتا ہوں اے کہ ابو طالب، پھر والدہ ہی علی مرتضیٰ کی حضرت فاطمہ بنت اسد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفاؤں کا ذکر کرتے تو رو پڑتے. ریاض النظر فی مناقب الاشرہ میں ہے کہ جب ان کا وصال ہوا، حضور نے قبر کی مٹی اپنے ہاتھوں سے نکالی، قبر کی مٹی اپنے ہاتھوں سے نکالی، قبر تیار ہوئی. پھر اگلی بات یہ ہے ود تاجا فی قبرہا، رسول اللہ قبر میں لیٹے. اس کو آپ نے غور سے نہیں سنا سلطانی صاحب، اس کی روحانی لذت لیں کہ رسول اللہ قبر میں لیٹے، قبر میں لیٹے. ارے بات سنو، قبر میں آنا اور ہے اور قبر میں ٹھکانا اور ہے. قبر میں رسول اللہ لیٹے. میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جن کے قدم جس زمین پر لگیں وہ جنت کا باغ ہے تو جہاں پورا وجود مصطفیٰ ہو. آئے ہائے آپ نہیں سمجھے، جہاں پورا وجود مصطفیٰ ہو. وجہ کہ پھر میں آگے آنا چاہتا ہوں، ترمذی شریف کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے اجمع العلماء الا ان قطعۃ ارض التي
تلاسق من جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ افضل سائر الکائنات حتی الکعبہ والعرش. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تربت اطہر میں، مزار مقدس میں، قبر انور میں جہاں سرکار لیٹے ہوئے ہیں، استراحت پذیر ہیں، فرمایا وہ زمین کا حصہ سارے مدینے سے افضل. اگر بولیں تو پھر میں آگے کہوں، سارے مدینے سے افضل، مسجد نبوی سے افضل، ادھر آئیں حرم سے افضل، مطاف سے افضل، مقام ابراہیم سے افضل، ختیم سے افضل. سبحان اللہ کہ کوئی بات نہیں ہوتا، انشاءاللہ مسجد پکی بنی ہوئی ہے، چھت نہیں گرے گی انشاءاللہ، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ. ٹھیک ہے، صفا سے افضل، مروہ سے افضل، منا سے افضل، مزدلفہ سے افضل، عرفات سے افضل، منا سے افضل، کربلا سے افضل، جبل نور سے افضل، کوہ طور سے افضل، عالم بالا سے افضل، ملائے اعلیٰ سے افضل، جنت سے افضل، یہاں تک کہ اللہ کے عرش سے افضل. اور جہاں رسول اللہ لیٹے، پھر میں چاہوں گا جہاں رسول اللہ لیٹے مٹی کے ذرے نبی کے جسم سے لگے، اور اس صرف جسم سے نہیں، جسم کے اوپر کفن مبارک ہے. پھر بولیں تو میں اگلی بات کروں. جسم مقدس کے اوپر میر صاحب کفن مبارک، وہ سرکار کے جسم اقدس و اطہر و اشرف و اجمل و اکرم و اعلیٰ و ازکا و اطیب کو ڈائریکٹ نہ چومیں، انڈائریکٹ نبی پاک کے جسم اقدس و اطہر کا بوسہ لیں، ڈائریکٹ نہ چومیں. درمیان میں کفن مبارک ہے، کفن کا بوسہ لیں، اور کفن جسم مقدس کے بوسے لے رہا ہے. اس کے لیے کہا اجمال علماء ولا انک تتعرض التي تلاسق من جسد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وافضل سائر الکائنات حتی الکعبہ والعرش. جو جسم مٹی کے ذرے نبی کے کفن کو چومے، نبی کے کفن کو مٹی چومے، وہ عرش سے افضل. اور جس حسن حسین کو میرا نبی چومے، جس سیدہ کائنات کو میرا نبی چومے. پھر اگلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ مٹی کے ذرے، سنگرے سے، ریت کے ذرے کفن کو چومے تو وہ منا سے، مزدلفہ سے، صفا سے، مروہ سے، بیت المعمور سے، کوہ طور سے، مقام ابراہیم سے، ختیم سے، اور بیت المقدس سے، خانہ خدا سے، جناب والا پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان سے، رف رف سے، سدرۃ المنتہا سے، جنت و متلمالا سے وہ افضل ہو جائیں. اور بتاؤ جو نبی کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے کفن کے ساتھ لگے، اس کی یہ شان ہے. اور اللہ ہی جانے سیدہ زہرا کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا جو جسم محمد سے بنی ہے. اچھا بھائی روک کر پھر بات کر سننا میری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر انور میں لیٹے اور فرما رہے خیال رکھنا، قبر کو مخاطب کر کے فرما رہے خیال رکھنا تو میاں مستی نہیں آنے والی، محمد کی ماں آنے والی. محمد کی ماں آنے والی ہے، محمد کی ماں آنے والی ہے. خواہ جی میں نے کہا مٹی بے حیا نہیں کو نسبت مصطفیٰ کا خیال نہ رکھے. اگر کرنا چاہیں تو میں عرض کرنا چاہتا ازالت الخفاء کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ حضرت سیدنا امیر المومنین امام المتقین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا، فاروق اعظم نے درہ نکالا، زمین پر مار کر کہا کہ کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا. یہ بات اپنی ہے، مگر آل عشق کہتے ہیں اصل میں اپنے عدل کی بات فاروق اعظم نے اپنی جگہ کی، مگر زمین کو ادب سکھانے کے لیے بتایا. تیری جرت کیسے ہوئی زلزلہ آنے کی کہ رسول اللہ آرام کر رہے رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، تیرے اوپر تاجدار کائنات امام الانبیاء آرام کر رہے ہیں.
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں زمین ہلے اور فاروق اعظم اس کو دھرا مار کر کے ہیں کہ تجھ پر رسول اللہ استراحت پذیر ہیں، آرام کر رہے ہیں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں پھر آج تک زمین کی جرت نہ ہو کہ مدینے میں زلزلہ آئے، مدینے میں زلزلہ نہ آیا۔ اب بتاؤ اگر فاروق زمین کو نبی کا واسطہ دیں، زمین اتنا حیا کرتی ہے، محمد خود لیٹ کر زمین کو حکم دے، اللہ ہی جانے پھر زمین کتنا حیا۔ ابو تراب ویسے نہیں، ابو تراب یہ اشارہ ہے اس میں، اللہ نے تم تھوڑی تھوڑی جگہوں کی بات مناظرے کرتے پھرتے ہو اور کہتے پھرتے ہو اللہ نے اس کائنات کا مالک پنجتن پاک کو بنا دیا ہے۔ تو پھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے، مخاطب کیا، فرمایا میری ماں تجھ میں آنے والی ہے۔ اچھا حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کا مزار مبارک آپ جائیں نا، تشریف لے جائیں، کچھ خوش قسمت گئے ہوں گے آپ میں سے، شاہ صاحب قبلہ گئے ہوں گے، میر صاحب سارے لا رہے ہیں وہ بھی یقیناً گئے ہوں گے، چونکہ یہ اہل محبت جو ہوتے ہیں نا یہ نشان تلاش کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ محبتوں کے وہ نشان تلاش کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں مزار ہے اس سے بائیں طرف جاؤ، بالکل اینڈ پر جالی کے کنارے حضرت ابو سعید خدری اور ان کے ساتھ ہی حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا مزار ہے۔ مجھے وہاں حاضری کا موقع ملا ہے اور تربت کو اس لیے بھی چوما کہ یہاں تو رسول اللہ لیٹے ہیں، اس کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو وفا آ رہی ہے۔ یہ ماں ہے، حضرت ابو طالب والد ہیں علی مرتضیٰ کے، آپ خانہ کعبہ میں تشریف لائیں۔ اچھا اس میں ایک اعتراض اور اس پر اس جواب سن لیجئے۔ کچھ بد نصیب، خرمہ نصیب، عقل سے پیدل، بغض کے مارے ہوئے، نصیبوں مارے، وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی چونکہ جب آثار ولادت ظاہر ہوتے ہیں اس وقت خاتون کو پتہ چل جاتا ہے، یہ ایک منصوبے کے تحت اور ایک پروگرام کے تحت حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں تشریف لے گئیں، تو اس لیے مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ بد نصیبوں کا اعتراض ہے، خوارج کا، ناسبی فکر کے پرورداؤں کا، تو جنہوں نے یزید کا جھوٹا کھا لیا ہے، جنہوں نے شمر کا پس خوردہ چاٹ لیا ہے، ان کا یہ ہے اعتراض ہے۔ تو میں اگلی بات عرض کرتا ہوں، توجہ میری طرف رکھنا، یہ اعتراض اس صورت میں بنتا تھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد چابی لے کے آتی۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، چونکہ حضرت ابو طالب متولی کعبہ تھے، کعبے کے بولو متولی تھے، چابی ظاہر ان کے پاس تھی، اگر وہ چابی لے کے آتی تالا کھلتا، دروازہ کھلتا، در کعبہ واہ ہوتا، تالے کو کھولا جاتا، پھر تو یہ بات تھی جی ایک پروگرام کے تحت آئے ہیں۔ آپ دیکھیں جن کتابوں میں لکھا ہے کہ دروازہ نہیں کھلا، دیوار شک ہوئی۔ اور پیار سے کہیں سبحان اللہ، اور ذوق سے کہیں تو پھر میں اگلی بات ہے، ایک دفعہ اور زور تیل لا کے آنکھوں، دروازہ نہ کھلا، تالا نہ کھلا، دروازہ واہ نہیں ہوا، دیوار کعبہ شک ہوئی، اور سب کا شک بھی دور کر دی، دیوار کعبہ شک ہوئی، دیوار پھٹی، اپنی جگہ سے ہٹی، عقیدت پہ ڈٹی، شمر کی ساری نسل کٹی، دیوار کعبہ پھٹی، اور فدخلت فیہا، فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی خانہ کعبہ میں، مولا کائنات مشکل کشا، شیر خدا، گوائے پتردہ، رازدار فوخا، مراد کل کفا، شاہ زمن، خیبر شکن، ابو الحسن، گلے گلدستہ پنجتن، امام الاولیاء، محبوب خدا، نائب مصطفیٰ، اخی رسول، زوج بطول، کعبے کے گوہر، زارہ کے شور، مولا المسلمین، امیر المومنین،
والد اولیاء امت مصطفیٰ ولی مرتضیٰ کی ولادت با سعادت با طہارت با نجابت با کرامت با شرافت با عزت با عظمت کعبۃ المکرمہ کے اندر ہوئی. اور پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تالا کھلا ہوتا دروازہ کھلا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے خاندان کا پروگرام تھا، اس لیے علی کعبے میں آئے. دروازہ نہیں کھلا تالا نہیں کھلا دیوار کعبہ شک ہوئی تو رب نے دیوار کو شک کر کے سب کا شک دور کر دیا کہ علی خانہ کعبہ میں صرف عمران کی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، رحمان کی مرضی سے پیدا ہوا. یہاں یہ خاندان کی مرضی شامل نہیں، یہ رحمان کی. میں پیار سے بول رہے ہیں رحمان کی. تو پھر گولڑے شریف سے آواز آتی ہے کہ جس گھڑی اللہ کے جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ بادب ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا یا علی. یا علی اس دور زور نہ لاؤ نا کہ یزیدیاں دی نسل سڑے تے شمر دی نسل اور جہنم بھی بڑھے، تاکہ علی علی ہو اس طرح ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا یا علی. اور مولا کائنات علی مرتضیٰ دے نام تے ایک دفعہ ہاتھ چاہ سکتے ہو چھوڑنا جانا. یہ ہونا ہی نہیں کہ معزز دیکھو پیران چاہیا سیدہ چاہیا اے معزز وہ نہیں ہوتا ہے جڑا مولا کائنات نال محبت اظہار نہ کرے. معزز وہ ہوتا ہے جڑا گج کے اپنے آقا دا ذکر کرے. ایک دفعہ ہاتھ چاہو نا سارے ماشاءاللہ. اور پڑھو ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا یا علی، ذرہ ذرہ سب پڑھو ذرہ ذرہ بادب اور زوردار ذرہ ذرہ بادب ذرہ ذرہ بادب. یہ کئیوں کی خواہش تھی، یہ کئیوں کی خواہش تھی. توجہ میری طرف کر کیجئے گا علماء. یہ کئیوں کی خواہش تھی شاہ صاحب، یہ کئیوں کی تمنا تھی کہ علی کا ذکر رک جائے، علی کی منقبت رک جائے، علی کا نعرہ رک جائے، علی کا تذکرہ رک جائے، علی کی قیادت و سیادت و طہارت و امامت و ولایت و شان و شوکت و عظمت و رفت کا تذکرہ رک جائے. کہیں نعرہ علی علی کا نعرہ نہ لگے، ادھر ادھر کی صدا بلند نہ ہو، علی کا ذکر نہ ہو، مولا علی کا ذکر نہ ہو. یہ خواہش اس دور کے یزیدوں کی بھی رہی، اس دور کے یزیدوں کے بھی ہے، اس دور کے شمر کی بھی رہی، ابنائے شمر کی آج بھی یہ خواہش ہے. مگر رب کعبہ کی عزت کی قسم اللہ نے علی کو وہ مقام ولایت، وہ شرف، وہ عزت، وہ کرامت و شرف، وہ مقبولیت و محبوبیت عطا کی ہے کہ علی مولا کا ذکر اس دور میں یزید نہ مٹا سکا، اس دور میں کوئی پلید بھی نہیں مٹا سکا. ذرہ ذرہ بادب بادب اور جان و دل سے تھے عزیز اللہ کے محبوب کو، جان و دل سے تھے عزیز اللہ کے محبوب کو. حضرت شبیر و شبر
حضرت شبیر و شبر فاطمہ زہرا علی مرتضیٰ خانہ کعبہ کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا والا ہر جگہ بڑے اہتمام کے ساتھ دیا جاتا ہے، مفسر ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، مانتے ہیں، اور انہوں نے بھی لکھا دیوان سالک میں لکھا، کہتے ہیں کہ بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش، بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش کہ وہ اسلام کا کعبہ ہے، یہ ایمان کا کعبہ ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، وہ اسلام کا کعبہ ہے، یہ ایمان کا کعبہ، وہ اسلام کا کعبہ ہے، یہ ایمان کا۔ اچھا علی مرتضیٰ خانہ کعبہ کے اندر کئی دفعہ بات کی ہے، پھر سن لیں چونکہ موضوع سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فیہ آیات بینات، کعبے کے اندر اللہ کی نشانی ہے، اندر نشانیاں کھلی ہیں، دعوت نظارہ دے رہی ہیں، مبرہن ہیں، آشکار ہیں۔ علی نے آنکھ نہیں کھولی کعبے کے اندر، باہر ایک دیوار کے پاس رکیں تو ایک دیوار نظر آتی ہے، کونے میں رکیں تو دو دیواریں نظر آتی ہیں، اور اندر ہو تو دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے 6 سمتیں نظر آتی ہیں، مگر علی مرتضیٰ نے آنکھ نہیں کھولی، آنکھ نہ کھول کے یہ راز کھول دیا۔ آج تو سب میرے حلق کفلے مدینہ لا کے آئے ہوئے ہو تے ان شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ورنہ میں بھی کربلائی چابی لے کے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کفلے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کا اثر۔ علی مرتضیٰ نے اندر آنکھ نہیں کھولی، اس کا مطلب ہے کہ علی اگر سودا کر رہے ہیں تو پھر وارے کا سودا ہوگا نا، اسے غور نہیں کیا۔ کعبے کے اندر اگر علی سودا کر رہے ہیں علامہ عبد الرحمن صاحب حضرت، تو کیا ہوگا؟ یہ وارے کا سودا ہوگا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی بڑی بات کی طرف علی مرتضیٰ کا ذہن ہے۔ کیا مانا؟ وہاں آنکھ نہیں کھولی، مختلف روایت 3 دن کے بعد۔ اچھا بعض لوگوں کو ذہن دیکھیں میر صاحب جی، یہ 3 دن تک علی مرتضیٰ نے کھایا کیا ہے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد نے پیا کیا ہے، کھایا کیا ہے؟ عورت کو نکات ہوتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا دور کی بات نہ کر، آ میرے ساتھ چل، میں تجھے بری امام سرکار لے جاؤں۔ امام الفقراء، سلطان الاسقیاء، شہنشاہ بیر و بر، فرزند امام موسیٰ کاظم، نائب غوث اعظم، سخی، لجپال، کریم، بندہ پرور، غریب نواز، حضرت امام الفقراء، امام بری سرکار، کاظمی، قادری، نور اللہ مرکدہ۔ اور وہاں دیکھو اوپر لوہے دندی کا غار، دیکھو ایک تاریک غار ہے، اور وہاں بری سرکار ہے، جی جلووں کی برمار ہے، کیسا پیار ہے۔ تو وہاں بری سرکار 12 سال رہے۔ آپ کے حالات میں آتا ہے کہ کھانے پینے کے بغیر کوئی پتہ جی نہیں کیسے نہیں۔ میں نے کہا وہاں آپ نے کیفے کھولے ہوئے تھے آج سے 400 سال پہلے، آپ نے ہوٹل کھولا ہوا تھا اس جنگل میں 12 سال۔ میں نے کہا اتنی نسوہ علی مرتضیٰ کی 16ویں 17ویں پشت یا اس سے بھی باہر بعد میں آنے والا علی کا بیٹا 12 سال تک وہ کھائے پیے نہ، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر ولی کی یہ شان ہے تو علی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اگر ولی کا یہ مقام ہے تو علی کا کیا مقام ہوگا؟ اس پر اگر وقت ہوتا میں بات کرتا اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کہ جب وہ اپنے جلووں کے خوراک عطا فرماتا ہے، وہ روحانی ان کے مدارج اور ان کی شان اور عظمتیں ہوتی ہیں۔ پھر رکنا، علی آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا۔ اچھا میں یہاں اتنی عرض کرتا ہوں، اگر علماء میری اصلاح کر دیں گے تو میں اپنا نظریہ تبدیل کر دوں گا۔ میں نے جن کتابوں میں پڑھا رسول اللہ نے اٹھایا، ابھی حضور بولے نہیں، صرف اٹھایا، علی نے آنکھیں کھول لی، علی نے آنکھیں کھول لی، صرف اٹھایا۔ بھئی کیا آنکھیں کھول لی اور ساتھ یہ راز بھی کھول دیا کہ علی ابھی تو رسول بولے نہیں، گفتگو نہیں کی، تاجدار کائنات نے غور افشانی نہیں فرمائی، ابھی جواہر پارے تقسیم نہیں کیے، لوگوں نے طرز تکلم نہیں دیکھا،
اندازے تخاطب نہیں دیکھا اور ابھی تو رسول بولے نہیں ہیں تو آپ نے آنکھ کیوں کھولی؟ فرمایا مجھے پتا چل گیا کہ مجھے کملی والے نے اٹھایا ہے، رسول نے اٹھایا ہے، ہاتھوں کی خوشبو سے، لمس سے، اس کیفیت سے پتا چل گیا کہ کعبے کے فرش پر اتنی لذت نہیں آتی جتنی محمد کے ہاتھوں پر آتی ہے۔ اچھا، پہلی نظر رسول اللہ کے چہرے پر، پہلی نظر میں آہستہ سے ایک جملہ کہہ دوں، اس کی آواز تھوڑی کھولے، آہستہ سے ایک جملہ آپ کو کہہ دوں، پہلی نظر رسول اللہ کے چہرے پر، اگر کعبے پر پہلی نظر پڑے، کعبے پر پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ دعا قبول ہوتی ہے کہ کعبے پر نظر پڑے تو مستجاب الدعوات، اس کی دعا قبول ہے۔ تو اللہ ہی جانے جس کی پہلی نظر کعبے کے کعبے پر پڑی ہے تو اللہ نے اس کی دعاؤں میں کتنا اثر رکھا، اس کی دعاؤں میں کتنا اثر ہوگا۔ پہلی نظر رخ مصطفیٰ پر، حفیظ جلندری نے ایک شعر کہا، انہوں نے کہا ہر لمحے علی نے نبی کو یاد کیا، ہر لمحے علی نے نبی کو یاد کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے بھئی؟ اس کی وجہ یہ حفیظ جلندری نے لکھا ہے، محققین نے کتابوں میں لکھا ہے علی ہمیشہ نبی کو یاد کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ سب سے پہلے بندہ پیدا ہونے کے بعد نا ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، اور ماں کا جب چہرہ دیکھتا ہے تو ماں کی محبت اس کے تخت شعور میں سرایت کر جاتی ہے، نیا خانہ قلب میں، نیا خانہ فکر میں سرایت کر جاتی ہے۔ تو جب بھی ٹھوکر لگے تو کہتا ہے اماں، جب مصیبت آئے کہتا ہے امی، جب بھی پریشانی ہو تو کیا کہتا ہے؟ آئے امی، آئے اماں، ایسے ہی ہے نا؟ تو کوئی لڑائی ہو، چوٹ لگ جائے کہتا ہائے اماں۔ حالانکہ ابا بھی بہت قیمتی چیز ہے، مگر ہائے ابا کہتے نہیں ہیں، ہائے اماں کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صوفیاء کہتے ہیں کہ چونکہ وہ سب سے پہلے ماں کو دیکھتا ہے تو اس کی محبت، اس کا چہرہ، اس کے تخت و شعور تک وہ چیز سرایت کر جاتی ہے۔ ہر وقت اس کو ماں، چونکہ اس کا پہلا پیار ہوتی ہے تو ماں کو ہمیشہ یاد کرتا ہے۔ اب میری طرف توجہ کرنا، پھر کیوں محدثین نے لکھا کہ علی ہر مقام میں نبی کو یاد کرتے ہیں؟ علی ہر مقام میں نبی کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے ہیں نبی کو یاد کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں نبی کو یاد کرتے ہیں، خلوت میں نبی کو یاد کیا، جلوت میں نبی کو یاد کیا، مکانوں میں دان میں نبی کو یاد کیا، خاندان میں نبی کو یاد کیا، اپنوں میں نبی کو یاد کیا، بیگانوں میں نبی کو یاد کیا، ویرانوں میں نبی کو یاد کیا، میدانوں میں نبی کو یاد کیا۔ اور نبی پاک سے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، خلوت میں، محفل میں، بزم آرائی میں، تنہائی میں ہمیشہ نبی کو یاد کیا، ہمیشہ نبی کو یاد کیا۔ کیوں؟ فرمایا علی کی پہلی آنکھ کھلی، سامنے مصطفیٰ کا چہرہ تھا، اور رسول اللہ کی اس دنیا میں ظاہری آنکھ بند ہوئی، سامنے مرتضیٰ کا چہرہ تھا، سامنے مرتضیٰ کا چہرہ تھا۔ فرمایا ایسا تعلق تھا علی کا رسول کے ساتھ، کیونکہ علی نے 3 دن انتظار کر کے پہلی آنکھ رخ مصطفیٰ پر، چہرہ محمد پر کھول کر کائنات کو بتا دیا وہ اور ہوتے ہیں جن کا پہلا پیار ماں ہوتی ہے، وہ اور ہوتے ہیں جن کا پہلا پیار امی ہوتی ہے، وہ اور ہوتے ہیں جن کا پہلا پیار والدہ ہوتی ہے۔ علی وہ خوش نصیب ہے، مصطفیٰ کا حبیب ہے، نبی کے قریب ہے، کہ جس کا پہلا پیار بھی محمد کی ذات ہے، جس کا آخری پیار بھی محمد کی۔ حب نبی ہے۔ تھوڑا تھوڑا تم بھی ساتھ دو نا، ماشاءاللہ تسی یہ جان کے بیٹھے ہو جس طرح بالکل تسانو امانت کے طور تے کوئی رکھ کے چلا گیا۔ ہلیو نا، ٹھیک ہے، ہلیو نا، انج نا بولو نا، تھوڑا تھوڑا جشن جڑا ہوندا نا اسی بول دے بھی ہونے نے، سمجھ؟ حب نبی ہے میرے علی، حب نبی ہے میرے علی، میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے، حب نبی ہے
تاجدار گولڈا قبلہ عالم غوث زمان فاتح قادیاں امام المسلمین رئیس المجددین امین حسن حسن قاسم فیضان مصطفیٰ مظہر علوم مرتضیٰ وارث طہارت زہرا امین حسن حسن مظہر جرت حسین عکس زود زین العابدین مظہر علوم باقر اور نمونہ صدق صادق نائب امام موسیٰ کاظم اور مظہر فیضان علی رضا اور مظہر جود تقی وارث سخاوت حسن عسکری اور مظہر فیضان امام علی نقی اور مظہر فیضان امام مہدی نائب غوث الورا عکس شہنشاہ چشت والے بیش سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی پیار سے پڑھو حب نبی ہے میرت العرفان میں لکھا ہے نا میرت العرفان تاجدار گولڈا کا جو کلام ہے اس میں تاجدار گولڈا نے یہ ایک شعر لکھا ہے فرمایا مخلصی فی اللہ غلام مرتضیٰ مخلصی فی اللہ غلام مرتضیٰ فرمایا گولڈے شریف دی دال کھانے والے مرید تو انہوں بڑے لب جا سن روٹیاں پاڑنے والے مرید بڑے لب جا سن لنگر کھانے والے تو انہوں لب جا سن فرمایا میں مخلصی فی اللہ غلام مرتضیٰ میرے علی دا سچا سچا پکا صاف ستھرا اور مضبوط مرید ہوئی ہے میرا پکا مرید ہوئی ہے جڑا دل و جان تو مرتضیٰ دا غلام جڑا دل و جان تو علی دا علی مرتضیٰ پر حب نبی ہے اور مہر علی ہے ایک دفعہ سارے پڑھو حب نبی ہے حب نبی ہے یہ کوئی عام مقام تو نہیں ہے عمر بن عبد ود خندق کود کے ادھر آ گیا کود کے ایس زور لگا کے خندق تو سمجھی وہ مقام دیکھیا سمجھ تک کیا ہے زور لایا او اتنی بڑی خندق کود کے جناب وہ جنا سامنے آ گیا پھر آ کے انج پھرنا ہے کہتا کون ہے میرے مقابلے میں نکلے سرکار نے ترچھی نگاہوں سے علی کی طرف دیکھا آئے اور بولو ترچھی نگاہوں سے علی کی طرف دیکھا کیونکہ ادھر تلوار ہلتی ہے ادھر در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے دیکھا علی مرتضیٰ اٹھے اور اس کے مقابلے میں علی مرتضیٰ نے فرمایا سنا ہے تو 3 باتیں ہوں تو ایک بات مان لیتا ہے کہا یہ میرا اصول ہے انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے غلام بن جا اس نے کہا نہیں ہو سکتا اس نے کہا نہیں ہے تو پھر دوسرے تجھے موقع دیتا ہوں جان بچا کے میدان سے پلٹنا چاہتا ہے تو پلٹ جا اس نے کہا عورتیں تانا دیں گی کہ علی سے باہر واپس آ گیا ہے اور 1000 جنگجو کے مقابلے میں نکلنے والا پھر تیسری مولا کائنات نے فرمایا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جا پہلا وار تو کر انہوں نے کہا نہیں میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا نکلنے والا ہوں فرمایا تو 1000 ہے تو یہ حیدرے کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ حسرت تیری یہ ساتھ ہی تیرے ساتھ دفن ہو جائے کہ میں نے وار نہیں کیا کر لے وار اس نے لہرا کے تلوار نہ علی مرتضیٰ پر وار کیا مولا کائنات نے اپنے ڈھال پر روکا اور ادھر موڑ کر رسول اللہ کو دیکھا آنکھوں میں اشارے ہو گئے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہاتھ میں ذوالفقار یہ حیدر کرار ادھر نگاہ نبی مختار میدان کارزار اور یہ محبوب پروردگار اور وہ غدار ادھر ذوالفقار ہٹا کے علی مرتضیٰ نے جب لہرائی دھول اٹھی گرد و غبار اٹھا ریت اٹھی کوئی نظر نہیں آ رہا
علی نے لہرا کے وار کی، اس نے آگے تلوار رکھی، علی نے کی تلوار نے اس کی تلوار کو، دو دھاری تلوار کو کاٹا، اس نے آگے ڈھال رکھی، اس نے ڈھال کو کاٹا، اس کے سر پر پڑی لوہے کا خود جو ٹوپی تھی وہ کاٹی، یہاں جو اس نے لگائی ہوئی تھی وہ جالی لوہے کی اس کو کاٹا، دوری زرہ کو کاٹا، زرہ کاٹنے کے بعد پورا جسم دو ٹکڑے کیا، گھوڑے کی زین پر پڑی، زین کو کاٹا، گھوڑے کی کمر کو کاٹا، گھوڑا تو لخت ہوا اور تلوار خندق کے میدان میں پتھریلی زمین میں پوری نیچے گھس گئی۔ جب بادل چھٹے، غبار ہٹا، لوگوں نے دیکھا نتیجہ کیا ہے، تو عمر بن عبد ود اپنے گھوڑے سمیت دو ٹکڑوں میں تڑپ رہا تھا اور علی محمد کا چہرہ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کہ سرکار نے اس موقع فرمایا ضرب علی، آئے ہائے ہائے، نہ ذرا بولو تو پھر میں گل کرا مزے دی گل۔ ضرب علی یوم الخندق، ضرب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، فرمایا خندق کے دن علی نے جو عمر بن عبد ود کو، کفر کے کماشتے کو، مشرکین کے سرکنے کو جو ایک ضرب لگائی ہے، جیسے پنجابی ترجمہ نہ سٹ بڑا مزہ کرتا ہے، جتنی میرے سٹ تو گیا کٹ، آج تک نہیں سی سکے پھر پھٹ۔ ایک ماری نہ ساٹا لیے مرتضیٰ نے، کہ سرکار نے فرمایا علی کی ایک ضرب، علی کی ایک ضرب آج ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اس پر تھوڑا غور کریں، یہ صرف عام جملہ نہیں ہے، عبادت کیا ہے آج، عبادت آج ہے نا، تو عمرہ، نماز، نفل، روزے، تقوی، طہارت، تلاوت، ساری یہ عبادتیں ثقلین کی۔ اب اتنا بتاؤ جس کی ایک ضرب، نہیں غور نہیں نہ کیا آپ نے، جس کی ایک ضرب، ویسے ثواب آپ گنتے اتنے سے اتنے لاکھ کا ثواب، اتنے ہزار کا ثواب، اتنے حجوں کا ثواب، اتنے عمروں کا ثواب، لوگوں کو یہ بھی بتاؤ علی کی ایک ضرب، ثقلین کی عبادت ایک طرف، علی کی ایک ضرب ایک طرف، اور جس کی ایک ضرب کا یہ مقام ہے، اللہ ہی جانے اس کی پوری زندگی کے جہاد کا کتنا مقام ہے۔ حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے، تھوڑا تھوڑا بولو کوئی نہیں ہوندہ، حب نبی ہے، دیکھ رہے ہیں ہم ایک نو دیکھ رہے ہیں، حب نبی ہے، حب نبی ہے، حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے۔ اس علاقے نال میں نو ایک وجہ تو اور بھی بڑا پیار ہے، ایک اور وجہ سے بڑا پیار ہے، اس علاقے میں ہمارے محبوب بھی رہتے ہیں، ہمارے محبوب بھی رہتے ہیں، جانتے ہو نا کون؟ تکو نا، مطلب یہ محبوب ہے جا ہوئے دا سارے ہوں پتہ ہوئے کہ محبوب ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، زینت السادات، حضرت فخر السادات، حضرت قبلہ پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ، اللہ اکبر کبیرہ، بڑی عظیم شخصیت۔ اور آپ کو نا کئی دفعہ اندازہ نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں، اس پورے علاقے کا برم ہے حضرت پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب کی ذات، ان کا وجود کتنی برکتوں کا مجموعہ ہے، کتنی رحمتوں کا مجموعہ ہے، اور کتنی کرم نوازیوں کا مجموعہ ہے۔ ہم تو دیکھتے نہیں نا جی، یہ چلتے ہیں، یہ پھرتے ہیں، اس طرح بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ صبح ڈنگر لے کے چلے جانے نے، وہ صبح وہ کرنے، تو آپ کو کیا پتا، چونکہ یہ جو مٹی کے ساتھ ہوتے ہیں نا، ابو تراب،
مولا کائنات نے کبھی لقب ہے نا ابو تراب، مٹی والا، تو یہ جو ہوتے ہیں کہ یہ خزینے لوٹا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر لبادہ ڈالا ہوتا ہے، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ ان سے جتنا فیض حاصل کر سکتے ہیں فیض حاصل کریں، جتنی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں وہ برکتیں حاصل کریں۔ میں ایک بات کہوں آپ کو، یہ علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ادھر آتے رہتے ہیں نا آپ کے پاس، ان سے پوچھئے گا، جب کرونا ہوا نا، کرونے کے دوران ان کو ایک ایسی وہ کیفیت اتنی شدت کے ساتھ ہوئی تو بڑا وہ مایوس ہو گئے تھے۔ مجھے انہوں نے فون کیا، مجھے اپنے انہوں نے کفن کا، دفن کا، جنازے کا، اس طرح کی ساری چیزوں تک مجھے وصیت انہوں نے کی، کیونکہ دوستی ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور شہنشاہ بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اشارہ فرمایا اے تیری شفا نا، تو اس سے دعا کرا، میں نے اپنے بیٹے کے سپرد کر دیا ہے تیرا معاملہ۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون سا، سامنے ایک شخصیت جا رہی تھی کہ میں نے غور سے کر کے دیکھا تو پیر سید اقبال حسینی شاہ صاحب جا رہے تھے، ان سے پوچھ لینا یہ سچ ہے۔ یہ بڑی، یہ جو ہستیاں یہ چند رہ گئی ہیں نا، ان کی بڑی عزت ہے۔ اور پھر حضور مصلح امت استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان دونوں بزرگوں کا آپس میں جو بہت ایک پیار اور ایک روحانی ایک رشتہ تعلق ہے، تو یہ بڑی شخصیات ہیں، ان سے جتنا ہو سکے فیوز و برکات سمیٹنے کی کوشش کریں۔ بہرحال حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ مقام، یہ شان کون بیان کر سکتا ہے؟ کون ان کی عزتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بس اتنی بات، جن کے بچوں کے دروازے پہ نوکری کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ بن جاتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، آج ان کا بھی یوم مبارک ہے نا، امام جعفر صادق علیہ السلام جن کا مقام یہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمائے کہ لولا سنتان لہلک النعمان، فرمایا اگر وہ 2 جو سال میں نے امام جعفر، امام صدق و صفا، مفخر آل ابا، نازش اولاد محمد، فخر ابناء فاطمہ اور نازش اولاد علی، حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے جوڑے اٹھائے، نوکری کی ہے، غلامی کی ہے، سلامی کی ہے، ان سے اکتساب علم و عرفان و فیض کیا ہے۔ اگر وہ 2 سال مجھے نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آل محمد، اولاد علی، ابنائے فاطمہ کی نوکری کے بغیر امت کا امام اعظم اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا تو یہ 2 رکعت کا چھوٹا سا محلے کا امام اپنے آپ کو، وہ کہہ رہے امام اعظم ہو کر کہ اگر یہ 2 سال مجھے نہ ملتے نا، یہ 2 سال نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو آج میں دیکھ رہے ہیں کتنے جن کو امامت پر بڑا ناز ہے، جن کو خطابت پر ناز ہے، علم پر بڑا ناز ہے، قدم اتنے طویل ہوتے ہیں، گستاخی زہرا کر کے ذلیل ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ ذلت کیوں ہے؟ یہ مقدر کیا؟ دروازہ آل بیت چھوڑ کر کسی کو نہ مقام ملا نہ مل سکتا ہے۔ یہ دروازہ عزتوں کا ضامن ہے، عظمتوں کا ضامن ہے، بخششوں کا ضامن ہے، اور قسم بخدا جو آل محمد کا فقیر بن جاتا ہے زمانے کا پیر بن جاتا ہے۔ اس دروازے سے، اس خاندان سے ٹکر لے کر یزید نہیں بچ سکا، تو آج کل کا کوئی زر خرید کیسے بچ سکتا ہے؟ قادیانیت کا سہولت کار کیسے بچ سکتا ہے؟ اور پھر اتنی پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں ہلکے جملہ بولنا، اور سیدہ طیبہ طاہرہ بنت مصطفیٰ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا مقام، یہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے نا، یہ قرآن پاک الماری میں دیکھ لینا، یہ پورا قرآن ہے۔ میں ایک سادی بات کروں اور بات ختم کروں۔ پورا قرآن کل ہے، سورہ فاتحہ اس کا جز ہے، پورا قرآن کل ہے، سورہ اخلاص اس کا بولیں اس کا جز ہے، ٹکڑا ہے۔ پورا قرآن کل ہے، سورہ کوثر اس کا جز ہے، قرآن کل ہے، سورۃ الناس اس کا جز ہے، قرآن کل ہے، سورہ فلق اس کا جز ہے، قرآن کل ہے، سورہ دہا
اس کا جز ہے. 114 صورتیں لیں گے، یہ اجزاء ہیں. قرآن قل ہے. اب کوئی کہے میں پورے قرآن کو مانوں گا، سورہ کوثر سے میری نہیں بنتی، تو مسلمان ہو سکتا ہے؟ کوئی کہے پورا قرآن مانوں گا، سورہ اخلاص کو نہیں مانتا، مسلمان ہو سکتا ہے؟ کوئی کہ پورا قرآن مانوں گا، فلاں سورت کو نہیں مانتا، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اجزاء قرآن ہیں. اجزاء مل کر کل بنتا ہے. قرآن کے ایک حرف کا منکر قرآن کا منکر ہے، ایک لفظ کا منکر قرآن کا منکر، ایک سورت کا منکر پورے قرآن کا منکر ہے. بس اتنا اندازہ لگا لیں. زہرا پاک اس ہستی کا نام ہے جن کو نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میں اس کا ترجمہ جو آل عشق نے کیا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، میرا پارہ جان ہے، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب بتاؤ قرآن کا جو جز ہے وہ کل کے حکم میں ہے، جو مدینے کے سلطان کا جز ہے. نہیں آپ نے غور نہیں کیا، بات میں بڑی کہ ہوں. جو نبی کا جز ہے، نبی کا ٹکڑا ہے، نبی کا جز ہے، اس کا جز المرء فی معنی نفس ہی. ویسے ادایا پڑھتے ہو مگر ادایت نہیں آتی. جز المرء فی معنی نفس ہی، جو حکم کل کا وہ جز کا. فاطمہ جزو بدن مصطفیٰ ہے، جزو رسول ہے، رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے. علامہ سہیلی نے تب بھی کہا من صلی علی فاطمہ کانما صلی علی النبی، جو زہرا پر درود پڑھتا ہے فرمایا وہ حقیقت میں تاجدار کائنات پر درود پڑھتا ہے. اس لیے کہ زہرا نبی کا جز ہے، نبی کا ٹکڑا ہے، نبی کا پارہ جان ہے. فرمایا جو جز کا حکم وہ کل کا حکم ہے. اور اگلی بات فرمایا من سب فاطمہ فقط سب النبی. فرمایا یہی وجہ ہے زہرا کا غلام رسول اللہ کا غلام ہے، اور زہرا رسول اللہ کا جزو بدن ہے، پارہ جان ہے، حصہ ہے، ٹکڑا ہے. قیامت تک جو بطول کا گستاخ ہوگا وہ حقیقت میں رسول کا گستاخ، اور جو اس دروازے کا خیراتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کا منگتا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے حضرات گرامی قدر. میں اتنی بات آج دیدہ دلیری سے کچھ ملا یزید کے ٹٹو بن کر، شمر کے گماشتے بن کر، اور مروان کے چیلے بن کر، نسبیت کے لیلے بن کر، اور اندر کے میلے بن کر یہ سال بیت کے خلاف زبان درازی کریں اور بی بی پاک کے بارے میں ہلکے جملے بولیں. یاد رکھو سیدہ کائنات کا مقام یہ ہے، میدان محشر میں بھی باقیوں کا حساب ہوگا. زہرا کو کی سواری کو جنت میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، علماء بیٹھے نا میری اصلاح کر دیں. باقیوں کا حساب کتاب ہوگا. سیدہ کے لیے کیا ہے؟ یا معاشر غضوا ابصارکم ونقصوا رؤسکم حتی تمرا. یہاں نہیں ہے حتی تقصا نہیں ہے کہ یہاں تک کہ حساب ہو. فرمایا حتی تمرا. تمرا جن کا حساب ہونا ہے وہ اور ہیں، جن کے صدقے سے ہمارا حساب ٹھیک ہونا ہے وہ پھنسے حساب میں روزے حساب اہل حساب، جنہیں حساب نہ آیا وہ بے حساب گئے. سیدہ زہرا حوروں کے جرمٹ میں. پھر میں اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، پردے کے پیچھے سے آواز کیوں آئی ہے؟ میر صاحب پردے کے پیچھے سے آواز کیوں آئی ہے؟ کیا صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ناد الملک یا ناد مناد من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے آواز آئی. میں نے کہا بات جو پردے والی کی ہو رہی ہے، پردے کے پیچھے سے اس لیے آواز آئی ہے سلطانی صاحب. فرمایا کہ بات پردے والی کی ہے، اور آنکھیں بھی بند کرو، سر بھی جھکاؤ. حکم دو ہے نا، میں کئی دفعہ بیان بھی کیا، پھر دہرا دیتا ہوں. آنکھیں بند کرنا تو کافی ہے نا. میں نے آنکھیں بند کی، اب مجھے آپ نظر نہیں آ رہے. آپ آنکھیں بند کر لیں، میں اور شاہ صاحب کے بلا آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ایسے ہی ہے نا. تو آنکھیں بند کی، پردے کا معاملہ ہو گیا. تو نقصوا رؤسکم کیوں کہا؟ سر جھکانے کا کیوں کہا؟ میں نے ایک دفعہ یہ حدیث یہ بیان کی تو وہ مان بات. ساؤتھ افریقہ میں حضرت مصلح امت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، عزیز شاہ صاحب یہ روایت بیان کر رہے تھے مگر میں اس میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ چونکہ حکم دو ہیں سبب بھی دو ہیں. جب اگر صرف آنکھیں بند کرنے کا حکم ہے پھر پردے کی بات ہوتی. فرمایا سر جھکانے کا بھی حکم ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں بند کرنا پردہ زہرا کے لیے تھا، اور سر میشر سروں کو جھکانا یہ ادب و احترام فاطمہ زہرا۔ اگر میشر میں سر جھکانا ہے تو آج جھکاؤ، وہاں تیرے سارے گارڈر فولڈ کیے جائیں گے، اس طرح مروڑے جائیں گے، تیری گردنوں میں جتنے سریے ہیں نا، یہ سارا اتفاق فاؤنڈری کا سریہ سنا اتفاقی کی وجہ سے موڑا جائے گا، اور اس گردن کو توڑا جائے گا، جھکایا جائے گا، اور وہاں جرت ہے کسی کی کوئی آنکھ کھولے، جرت ہے کسی کے سر اٹھائے۔ اور پھر اگلی بات، زہرا اوروں کے جرمٹ میں، اوروں کے آنکھیں بھی بند، اہتمام دیکھو نا جی، آنکھیں بھی بند، سر بھی جھک گیا، اور پھر اوروں کے جرمٹ میں، اور بجلی کی تیزی سے، ہائے 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 ہائے، جن کا یہ مقام ہے، جن کا یہ مرتبہ ہے، جن کی شان اور جن کی نسبت سے سرکار فرمایا قد سمیتو وفی روایتن قد سمیت بنت یازی فاطمہ لئن اللہ تعالی فتمہا ومحبیہا وذریتہا عن النار۔ اللہ نے جو مجھے بیٹی عطا کی ہے، میں نے اپنی بیٹی زہرا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے۔ فاطمہ مطلب ہے الگ کرنا، جدا کرنا، کاٹ کر دینا، خلاصی عطا کر دینے والی اور رعائی عطا کر دینے والی۔ اللہ نے میری بیٹی زہرا کو، اس کی اولاد کو، اور قیامت تک آنے والے اس کے غلاموں اور محبین کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا، جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ لسٹیں بن رہی ہیں، بندہ بے حیا ہو جائے نا، دور کوئی بھی ہو، بے حیا بے حیا ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کوئی 2024 میں ان کی شہادت نہیں ہوئی، کس سن میں شہادت ہوئی ہے؟ بے حیا ہی ہوتے ہیں جنہیں خون محمد کا حیا نہ رہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کا حیا نہ ہو، دور وہ ہو یا یہ ہو۔ لسٹیں بن رہی ہیں حضرات، سب بندی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنے دن زندگی کے ہیں۔ ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں، ہمیں ردائے نزات کی قسم، چادر تطہیر کی قسم، مقام بطول کی قسم، نسبت رسول کی قسم، جتنے لمحے جتنے سانسیں ہیں انشاءاللہ جیئیں گے بھی زہرا کے غلام بن کر، مریں گے بھی زہرا کے غلام بن کر۔ لوگ ملاؤں کی صف میں کھڑے ہیں، لوگ ملاؤں کی صف کا معاہد کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، ہم نبی کی شہزادی اور جگر کے ٹکڑے کا دفاع کرتے ہوئے کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ دفاع پیرا دو گے عزت فاطمہ پر۔ اب آپ نے ہاتھ خود ہی اٹھا لیے ہیں، میرا ایمان ہے اس مجمع کو رسول بھی دیکھ رہے ہیں، بطول بھی دیکھ رہی ہے، ہاتھ اٹھا کر کو انشاءاللہ سب کے ہاتھ اب کسی کا نہ رہے، بخشش کا سامان اور انشاءاللہ عزت زہرا پر پیرا دیں گے، عظمت زہرا پر پیرا دیں گے، طہارت زہرا پر پیرا دیں گے، چادر تطہیر کے قصیدے پڑھیں گے، جیئیں گے بھی زہرا کے غلام بن کر، مریں گے بھی زہرا پاک کے غلام بن کر۔ چپ و دستار نہ تدریسی کلا دیکھیں گے، علم و تحقیق نہ منصب و جا دیکھیں گے، لازم ہے کہ ماں قبل شفاعت سے تیری سرکار بھی زہرا کی رضا دیکھیں گے۔ وما علیہ اللہ۔